السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ صدق الله العظيم۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز معقر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اس وقت میں ہم لوگ جس تاریخی اجلاس میں شریک ہوئے، یہ تعلیم و تعلم کی مجلس ہے، افہام و تفہیم کی مجلس ہے، اور علم کی آپ حضرات کو اہمیت معلوم ہونی چاہیے۔ جس وقت کوئی بندہ کوئی عنوان سیکھنے کے لیے، مسئلہ سیکھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو 1000 رکعت نفل نماز سے اس کا وہ عمل بہتر ہے۔ من تعلم بابا من العلم خیر من 1000 رکعہ۔ اور اس وقت ہم نے ماشاءاللہ باب التجارہ من وعن ابتدا سے انتہا تک جو اہم مسائل ہیں ماشاءاللہ تقریباً تمام ساتھیوں کے سامنے آ گئے، اور آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، یہ مسائل وہ ہیں جو تمام علماء کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے قوانین ہمارے یہاں مستقل کتاب ہے ہدایہ ثالث میں، جس میں تجارت کے عنوان پر پورا سال تعلیم دی جاتی ہے۔ اور میں اس لیے عوام سے یوں عرض کرتا ہوں، مدارس سے ہم لوگوں کا جلسوں کی حد تک تعلق ہے، تعلیم و تعلم میں کوئی تعلق نہیں، جس کی بنیاد پر مدارس میں کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کبھی وہاں کے درس تفسیر میں آپ شریک ہو جائیے، کبھی درس حدیث میں شریک ہو جایا کیجئے، کبھی درس فقہ میں شریک ہو جایا کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کتنا علوم وارثین انبیاء اپنے طالبین کو تقسیم کرتے ہیں۔ روزانہ درسگاہوں میں ایسے تحقیقی بحثیں ہوتے ہی رہتے ہیں، بلکہ یوں سمجھو ہزاروں سیمینار سے فارغ ہونے کے بعد ایک عالم فارغ ہوتا ہے، اس کے درسگاہ میں روزانہ سیمینار ہیں، روزانہ تحقیقی بحث ہے، روزانہ اقوال ہیں، روزانہ احادیث پر اور قرآن کی آیتوں پر بحثیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کر ایک عالم دین تیار ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس وقت صبح سے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں ہر مجلس میں ہمارے علماء کرام پیش آپ کے سامنے تحقیقی پورے مسائل کو پیش کیے، اور ہر ایک عالم جو بھی یہاں پر حاضر ہوئے وہ یہی آیت کا پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ ارے بھئی میں تمہیں ایسی تجارت کا راستہ بتانا چاہتا ہوں جو جہنم سے تمہیں بچا لے۔ حالانکہ تجارت انتہائی برکت والی چیز، حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تجارت پر مستقل کتاب تحریر فرمائی، اور اس تجارت میں 90% برکت ہے، اور ماشاءاللہ وہی برکت والی تجارت ہم سب کرتے ہیں۔ لیکن ایک بنیادی بات آپ کو بتا دوں، تجارت جس کو ہم کہتے ہیں معاملات، جس وقت ہمارے معاملات درست ہوں گے تبھی ہمارا معاشرہ درست ہوگا، تب ہماری عبادتیں درست ہوں گی، ہمارے عقائد درست ہوں گے، ہمارے اخلاق درست ہوں گے۔ اگر معاملات درست نہیں تو ہم جو پونجی لے کر گھر پہنچ رہے ہیں بیوی کو کھلانے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے، وہ سب کے سب حرام، اور حرام غذا جو بندہ لے جا کر کھلاتا ہے
وہ بھی گنہگار ہوگا، اور جو اللہ کی بندی کھائے اسے بھی گنہگار بنا رہا ہے، جو بچوں کو کھلا رہا ہے اسے بھی گنہگار بنا رہا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب تم نے بیٹھ کر نکاح کی مجلس میں نے قبول کیا کہا، یہ بھی ذمہ داری تم نے قبول کی، میں میری بیوی بچوں کو حلال رزق کھلاؤں گا، اور حلال کھلانا آپ پر فرض ہے۔ طلب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض، کسب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور اسی لیے تمام فرض، ایک فرض ہے ایمان، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے ذکر اور زکوٰۃ، اور اس کے بعد حج۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام کو اگر آپ حلال کرنا چاہتے ہیں، مقبول بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے غذا کو حلال بنانا پڑے گا، آپ اپنے غذا کو مقبول بنانا پڑے گا۔ آپ کا تلبیہ اسی وقت مقبول ہے جب آپ کا غذا اللہ کے یہاں محبوب ہو، مطلوب ہو اور اللہ کے حکم کے تابع ہو، تب جا کر آپ کا تلبیہ قبول ہے، آپ کا وضو قبول ہے، تکبیر تحریمہ قبول ہے، نمازیں قبول ہے، روزہ قبول ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، رب قائم لیس له من قیامہ الا التعب۔ علماء نے فرمایا اس سے مراد کیا؟ صرف روزے دار کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی وضاحتوں میں یہ ایک وضاحت ہے، سحری کیا حرام سے، افطاری کیا حرام سے، روزہ رکھا، ثواب نہیں ملے گا۔ لبیک 10 مرتبہ کہتا ہے، لبیک پر لا لبیک جواب آتا ہے، وہ کس کو آتا ہے؟ وہ اس بندے کو آتا ہے جو حرام مال سے احرام باندھا ہے، حرام مال سے حج کا ارادہ کیا، حرام مال سے عمرے کا ارادہ کیا، اب وہ لبیک کہتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک۔ یہ کیوں؟ فرمایا حرام سے، حرام سے، اور حرام خوروں کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، حرام خوروں کو دعا میں لذت نہیں ملتی، حرام خوروں کو عبادت میں لذت نہیں ملتی، اور جتنے حرام کھاتے ہیں اور ان کے اولاد نافرمان ہوں گی۔ اسی لیے حضرت تھانوی نے فرمایا حرام کھاؤ گے حرام کا جذبہ پیدا ہوگا، حلال کھاؤ گے حلال نتائج نکلیں گے۔ حرام سے بچانے کے لیے اس وقت یہاں پر سب کے سب کو جوڑنا کیوں؟ تاکہ تنجیکم من عذاب علیم۔ بتا دیا گیا یہاں پر ہم بہت آسانی کے ساتھ کھانا پینا یہ تمام چیزوں کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہم لوگوں نے ماشاءاللہ انتظام کیا ہے، یہ انتظام کیوں ہے؟ تاکہ ہماری قبر بنے۔ وحصل ما فی الصدور، علماء فرماتے ہیں حلال کھائے بغیر ہم انتقال ہو گئے، اللہ ہم میں سریے کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، قبر کے جوابات دینا مشکل ہے، اور اللہ کے پاس حشر میں باقاعدہ ایک سوال ہے من این اکتسبہ وفیما انفق۔ اللہ پوچھے گا کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا؟ وہ سوال کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن ہمیں ایک جنبش، ایک قدم آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، انہی 5 سوالوں میں ایک سوال من این اکتسبہ وفیما انفق، مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پر کیا؟ آج کل لوگوں کو بڑا ہی آزادی، انجوائے یور فریڈم، ہر ایک اپنے اپنے آزادی مناتا پھرتا ہے۔ علماء پر کہتے ہیں آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ کسی کو حلال کہیں، کسی کو حرام کہیں، آپ کس کو جائز کس کو ناجائز؟ ارے اللہ کے بندو ہم نہیں کہتے، ہم کون سی بات کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے کہنے کو کہا وہ ہم نے کہا، جس کو اللہ کے رسول نے بتایا وہ ہم نے بتایا، شریعت مطہرہ کا حکم ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن یہ بات سنو، جس کے اندر جتنا اللہ کا خوف ہوگا وہ اتنا پابند ہوگا، جس کے اندر جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہونے کا استحضار ہوگا، قبر و حشر کا استحضار ہوگا، وہی حلال و حرام کی تمیز۔ ورنہ تمہارے دکان میں کوئی بھی مولوی آ کر دیکھتا نہیں آپ حلال کرتے ہیں کہ حرام کرتے ہیں، آپ کا کوئی بھی چیک کرتا نہیں
آپ حلال کرتے ہیں حرام کرتے ہیں. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ لہ ما بینہ و بین خلقی. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ درست کر لیتا ہے اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان کا معاملہ درست کر دیتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے ہم نے اللہ کے درمیان کا معاملہ کیسے درست کریں؟ آپ حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں سوائے اللہ کے. آپ کی بل اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کے جو کچھ بھی کا کام ہے اللہ دیکھ رہا ہے, ٹیکس بن رہے نہیں بن رہے اللہ دیکھ رہا ہے, جی ایس ٹی کا معاملہ کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, حلال معاملہ حرام معاملہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا استحضار نہیں ہوگا, حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہوگی. اسی لیے فرمایا یأتی علی الناس زمان, حضرت ابو ہریرہ روایت نقل کرتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لا یبالی المرء من این اخذ, کہ کسی بھی انسان کی اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس نے مال کہاں سے لیا. من این اخذ منہ, عربی کہاں سے آیا مال, ام من الحلال ام من الحرام, حلال ہے یا حرام ہے کوئی پرواہ نہیں. ہر سے آیت در گھسیٹ, عام باشد یا کویت گھسیٹتا رہے گا گھسیٹتا رہے گا گھسیٹتا رہے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حرام مال جمع کر مرو گے, حرام مال جمع کر مرو گے, اولاد آپس میں لڑ لڑ کر مریں گے. یہ لکھ کر رکھ لینا, حرام مال میں کبھی سکون نہیں ہے, حرام مال میں کبھی چین نہیں ہے. ہزاروں مثال آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں. بڑے بڑے کروڑپتی لوگ آج کورٹوں میں بھائی بھائی پر کیس ڈال کر, ماں پر کیس ڈال کر, ماں کو کے گٹیرے میں کھڑا کر کے, ماں کو جج کے سامنے ذلیل کر کے لوگوں نے مال حاصل کیا, آج وہ فٹ پاتھ پر ہیں. اور بلکہ ایک مثال تو میں بتا دوں کہ ماں اور خود بیٹا دونوں مل کر ماں کے پاس سے ہڑپ کردہ زمین کی وجہ سے باپ کو رمضان المبارک کے 14ویں سحری کے بعد قتل کر دیا. جا کر دیکھیے کورٹ میں آج بھی وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں, سینٹرل جیل میں, ماں اور بیٹا. کس وجہ سے؟ حرام مال سے آیا ہوئی جائیداد وہ کبھی ٹکتی نہیں, کبھی پنپتی نہیں. اس لیے تمام سے قو انفسکم واہلیکم نارا, تو ہم سب پر ذمہ داری ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں, اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں. یہ تو مسائل ہیں, مسائل بتانا ہمارا کام, اور یہ بھی پیغام دے دیا جائے گا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. جو چاہے ہماری بات تسلیم کرو. یہاں سے جو کہا گیا کوئی بھی اپنے جیب سے نہیں کہا, متفقن علیہ فیصلہ سنایا گیا, اجتماعی فیصلہ سنایا گیا, اجماعی فیصلہ سنایا گیا, مفتہ بھی قول سنایا گیا. آپ کے سامنے جو بات سنائی گئی ہے وہ ہے جس پر علماء کرام کا اتفاق ہے. مشتبہ باتوں کو کس طریقے سے ہمارے اکابر نے حل فرمایا وہ باتیں آپ کے سامنے سنا دی گئی, اور آپ پر فرض ہے کہ ان تمام باتوں کو تسلیم کرنا. ہم آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں. اس گئے گزرے زمانے میں بھی ایک بڑا مجمع ماشاءاللہ حلال کے طلب میں, حرام سے بچنے کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے, دین کو سیکھنے کے لیے جو آیا ہوا ہے. امید ہے اتنا بڑا مجمع جو تاجروں کا یہاں جمع ہے, آج سے جو ہو گیا سو ہو گیا. التاجر الصدوق الامین یحشر مع الانبیاء, ہم لوگ سچے پکے تاجر بن کر رہیں گے انشاءاللہ. ہمارا حشر اللہ نبیوں کے ساتھ فرمائے گا. بس اتنی گزارش ہے کہ ہم سچے ہو جائیں, امانت دار ہو جائیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کے مستحق ہو جائیں. پھر دیکھنا اللہ تجارت کرتے کرتے, اللہ اور اللہ کا حق, بندوں کا حق ادا کرتے کرتے اللہ جنت کے اس مقام پر پہنچائے گا جس مقام کا ہم لوگوں کو تصور بھی نہیں تھا. زبان پر سچائی ہو, معاملات میں امانت داری ہو, اور نمازوں کا اہتمام ہو, آخرت کے فکر ہو, اور اپنے آپ کو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے بچنے اور بچانے کی کوشش کریں. اور بتائیں دنیا کا یہ تھوڑا سا زمانہ جہاں ہم نے حلال حرام
حرام کی تمیز کر لیا، انشاءاللہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں، ہم آپ سب کے استقبال کرتے ہیں، اور جب بھی اس طرح کے آپ حضرات کو جوڑا جائے گا اتحاد و اتفاق کے عنوان پر، تاکہ ہم سب مل کر متحدہ طور پر ایک پلیٹ فارم پر جمیں اور حلال حرام کی تمیز کرنے والے بنے، اور جو آپ کے سامنے اسکیمیں پیش کی گئی جس کے ذریعے سے آپ اپنا نظام درست کر سکتے ہو، ان تمام سلسلے میں آپ انشاءاللہ اس کا نظام بنائیں۔ اور اس کے ساتھ و ساتھ میں بطور مدرسے کے ذمہ دار ہونے کے آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں، آج کل مدارس کے حالات بہت ہی آگے پیچھے چل رہے ہیں، اور ہم تجار کو اللہ نے ماشاءاللہ یہ اس بات کی ذمہ داری بھی دی ہے، جہاں پر ہم GST دیتے ہیں، جہاں پر ہم لوگ ٹیکس بنتے ہیں، وہاں پر ہم لوگوں پر زکوٰۃ بھی اللہ نے فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا 40% پر آپ حضرات پر فرض ہے، ہر حال میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو جب اس پر سال گزر جائے، مسائل تو واضح ہیں، تو جب زکوٰۃ دینے کا نمبر آئے تو ایسے موقع پر آپ حضرات باقاعدہ ہمارے علاقے کے مستحق مدارس کا خیال کریں۔ انہی میں سے ایک جامعۃ الانصار بھی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، مسجد اقصیٰ میں وہاں جائے وقوع ہے، وہاں پر آپ جائیں، باقاعدہ ذمہ داروں سے ملیں، اور اپنی زکوٰۃ، میں تو کہا کرتا ہوں عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں، کم انویسٹمنٹ زیادہ نفع، ویسی کون سی بزنس تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ مدارس پر سفیان ثوری نے اور دیگر تمام علماء کے مقولہ میں موجود ہے، بہترین صدقہ وہ طالب علم پر صدقہ دینا ہے، تاکہ وہ طالب علم کے صدقہ دینے پر کیا کیا ملیں گے، تحفظ دین کا، تحفظ قرآن کا، تحفظ شریعت کا، تحفظ علم کا، تحفظ مدارس کا، یہ سب ثواب اللہ تعالی عنایت فرمائیں گے۔ اور یہ صدقے جاریہ ہے، زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، لیکن کہاں؟ مدرسے کو صدقہ دے رہے ہیں، مدرسے کو ایسارے ثواب دے رہے ہیں مدرسے کو، لیکن مدرسے میں طلبہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد یہ جتنے علماء یہاں موجود ہیں سب مدارس سے فارغ، ہم نیت کریں یا نہ کریں، جن احباب نے مدارس کا تعاون فرمایا ان سب کو ہمارے الف سے لے کر یا تک کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ ہم نیت کریں یا نہ کریں، ہم نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ صدقے جاریہ اسی کہتے ہیں جس کا تعلق نیتوں سے نہیں ہوتا، دینے والے کی نیت، لینے والے کی نیت، خرچ جس پر کیا جا رہا ہے وہ خرچ کرنے والے کی نیت اگر ہو جائے، بس وہ خرچ جن پر کیا گیا وہ جب تک خیر پر رہیں گے اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش، نیت کریں، انشاءاللہ جامعۃ الانصار کی بھی انشاءاللہ ہم تعاون کرتے رہیں گے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔